ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے وہاں بہت آتی ہیں, اس سے بہت احتیاط کرو. ہر وقت ہمارے بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں دیکھتے رہتے ہیں اور جو چیز چاہیے وہیں سے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے علاوہ ہمارے بڑے بوڑھے بھی باکس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں اسلامی چینل ہوتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں. ذاکر نائک کے بڑے عاشق اور مداح ہوتے ہیں. اللہ اللہ, ذاکر نائک نہ تو حافظ قرآن ہے نہ تو عالم دین ہے. بامبے میں آپریشن سرجری کیا کرتا تھا. احمد دیدات کی کیسٹیں دیکھ کر کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کا اس کو شوق ہوا اور اس میں کچھ مہارت حاصل کی. پھر اس نے کچھ کام کرنا شروع کیا, پھر چینل بنایا اور ملینوں بٹور رہا ہے. دبئی سے پتہ نہیں کہاں سے ملینوں اس کو ملتے ہیں اور اس کے بہانے وہ پورا اپنا چینل چلا رہا ہے. اور اب وہ صرف کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کی فیلڈ میں نہیں رہا, اس سے نکل کر کے مفتی بن گیا, علامہ بن گیا, شیخ الحدیث بن گیا, فقیہ بن گیا, پتہ نہیں کیا کیا مفسر بن گیا اور اپنے من مانی ترجمانی کرتا ہے. قرآن شریف کی آیتوں کے تراجم میں تحریف کرتا ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن نہیں, عربی جانتا نہیں, انگلش ٹرانسلیشن پر ریلائی کرتا ہے. تو انگلش تراجم میں سے جو دیکھتا ہے وہی وہ بیان کرتا ہے. اور تراجم میں تو بہت خبت ہے, خاص طور پر یہ جو محسن خان اور تقی الدین ہلال والا جو انگلش ترجمہ جو وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے سب سے ردی انگلش ٹرانسلیشن ہے. اس میں بین القوسین تحریف کی ہے, قرآن کی آیتوں کو خراب کیا ہے, بگاڑا ہے. اب اس ترجمہ کو دیکھ کر کے آدمی کیا لوگوں کو سکھائے گا, سمجھائے گا؟ وہاں پر ترجمے میں گڑبڑ کرتا ہے. لکل اجل کتاب کہتا ہے فار ایوری نیشن دیر بین اے بک. بالکل رانگ ترجمہ ہے. اجل کا ترجمہ نیشن ہے ہی نہیں, اجل کا ترجمہ مدت, ٹائم لمٹ. تو ہر ٹائم اور ٹرم فکس ہے. اللہ اوپر سے بیان کر رہے ہیں کچھ اور کا, یمحو اللہ ما یشاء وعنده ام الکتاب. اس کے ضمن میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر قوم کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ وقت پورا ہوتا ہے, وہ قوم ختم ہو جاتی ہے. ان اقوام کا اللہ بیان کر رہے ہیں لکل اجل کتاب. ہر ٹائم کے لیے ایک لمٹ ہے, وہ لمٹ پوری ہو جاتی ہے, ٹائم فنش ہو جاتا ہے, دوسروں کو اللہ لے آتا ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہے ہر قوم کے لیے ایک بک. اور پھر اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو گیتا اور سیتا جو ہندو کتابیں ہیں یہ بھی خدائی کتابیں ہیں. اور اس میں سے پھر آیتیں نکال کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں انڈائریکٹلی یہ ہو گیا کہ یہ بھی خدائی کتابیں ہیں. حالانکہ ہمارے عقیدے میں اہل کتاب صرف دو ہیں, یہود نصارہ. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ خدائی کتابیں نہیں ہیں. تو یہ انڈائریکٹلی یہ ثابت کرنا غلط چیز ہے. تو اس طرح کی گڑبڑ کرنا, اور اس میں پھر مسائل میں جب وہ جاتا ہے اتنی گڑبڑ کرتا ہے جس کا کوئی حد نہیں, اور بالکل اپنے چینل پر پروموٹ کرتا ہے کہ 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھنی, 3 طلاق 3 نہیں, ایک ہی طلاق ہے, مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کی نماز سیم ہونی چاہیے. اب جو آدمی مسائل میں اتنی گڑبڑ کرے, تراجم میں تحریف, مسائل میں گڑبڑ, یہ بیٹھے ہیں اور لوگ پھر اس کو دیکھ کر کے اپنے گھروں میں اس کو واہ واہ کرتے ہیں اور اپنا دین خراب کرتے ہیں. یہ اس لیے ہم کہتے ہیں ریلیجیس نالج, دینی مسئلے مسائل ادھر ادھر اگڑم بگڑم اناپ شناپ لوگوں سے مت لو. مولانا قاسم صاحب ابھی زندہ ہیں, یہاں بہت سے علماء ہیں, مفتی ہیں, ان سے آ کر مسئلہ پوچھو اور یہ جو کہیں اس کے مطابق عمل کرو, تو تمہارا دین سلامت رہے گا, تمہاری زندگی سلامت رہے گی. ادھر ادھر کی چیزوں پہ نہ جاؤ. یہ دو چیزیں ہوئیں, ریلیجیس ڈیوٹیز آپ کو فلفل کرنی ہے اور ریلیجیس نالج رائٹ سورسز سے آپ کو لینا ہے. کہیں رانگ سورسز سے آپ نے ریلیجیس نالج لینا شروع کیا تو آپ بھی برباد ہوں گے, آپ کی قوم, آپ کی اولاد بھی گمراہ ہوگی اور پوری سوسائٹی میں گمراہی پھیلے گی. اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے, حلال حرام, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. قرآن حدیث میں اس پر بہت اسٹریس کیا ہے. ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں یار پیسہ کہیں سے بھی آئے لے لینے کا, جائز نہ جائز, حلال حرام, محنت کا ہو غیر محنت کا ہو, جھوٹ بول کر